بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ معزز سامعین، آج ہم تزکیہ نفس پر قرآن سنت کی روشنی میں چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس سے قبل کہ میں اپنے موضوع پر گفتگو کروں، میں آپ کے سامنے ایک مثال ذکر کرنا چاہتا ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ اعراف میں ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذرا ان کو اس شخص کی خبر دیجئے الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، جس کو ہم نے اپنی نشانیاں دیں۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، وہ ان نشانیوں سے نکل بھاگا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، پھر یوں ہوا کہ شیطان اس کے پیچھے لگ گیا۔ یہ انسان بنی اسرائیل کا ایک بہت عالم اور فاضل انسان تھا، اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم کی نعمت سے مالا مال کر رکھا تھا، لیکن پھر یوں ہوا کہ وہ شخص اپنے نفس کے پیچھے چل پڑا، اپنے نفس کی پیروی اس نے شروع کر دی۔ اس کا تذکرہ تورات کی کتابوں میں بھی ملتا ہے، لیکن قرآن مجید میں یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کہیں بھی اس شخص کا نام ذکر نہیں کیا گیا۔ تورات میں اس کا نام بلعم بن باعورہ کہا گیا ہے۔ یہ وہ شخص تھا جو اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم کی نعمت عطا کر رکھی تھی، وہ نیکوکار بھی تھا، لیکن پھر اللہ کی اطاعت سے نکل کر اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر برائی کی طرف چل پڑا۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، وہ اللہ کی ان آیات سے نکل گیا اور پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا۔ یہاں پر ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ جب تک انسان کو برا کام کر نہیں لیتا تب تک شیطان اس کے پیچھے نہیں لگتا۔ یعنی شیطان انسان کو مجبور کر سکتا ہے، شیطان انسان کو وسوسہ اندازی کر سکتا ہے، لیکن کامل اختیار انسان کا ہے کہ وہ برے کام کو کرتا ہے یا اس کو نہیں کرتا، برے کام کا ارتکاب کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ قرآن مجید نے اس حقیقت کا اظہار ایک اور مقام پر اس طرح سے کیا ہے کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، شیطان کو اللہ نے واضح طور پر فرما دیا، شیطان کو کسی بندے پر کوئی اختیار حاصل نہیں۔ لیکن جب انسان برا کام کر لیتا ہے تو پھر وہ شیطان کا آسان شکار بن جاتا ہے۔ شیطان ایسے شخص کے پیچھے لگ جاتا ہے جو برے کا ارتکاب کرتا ہے، پھر وہ اس کو اس کی منزل تک پہنچا کر واپس آتا ہے۔ شیطان ایسے شخص کے پیچھے لگ جاتا ہے، اور اگر انسان توبہ اور رجوع نہ کرے تو پھر آخرکار شیطان اسے اس کی آخری منزل یعنی جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، یہی معاملہ اس انسان کے ساتھ بھی ہوا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی نعمت سے نوازا تھا، اپنی نشانیاں عطا کر رکھی تھیں، لیکن جب وہ اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر برائی کی طرف چل پڑا، برائی کا راستہ اپنا لیا، تو پھر شیطان کا آسان شکار بن گیا۔ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو وہ گمراہوں میں ہو گیا۔ آگے اللہ نے فرمایا: وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، اگر ہم چاہتے تو اس کو بلند کر دیتے، ان نشانیوں کی بدولت جو ہم نے اس کو عطا کر رکھی تھی ہم اس کو بلند کر دیتے۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ خود ہی زمین کی طرف دھنستا چلا گیا۔ معزز سامعین، یہاں پر میں ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں جس کو مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، اس سے کیا مراد ہے؟ انسان کا جسم اصل میں دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک انسان کی روح ہے اور دوسرا انسان کا جسم ہے۔ انسان کا جسم جس کی طرف قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر اشارہ کیا گیا ہے کہ اس کا جسم مٹی سے بنایا گیا ہے، زمین سے مٹی کو لے کر انسان کو بنایا گیا ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اللہ فرماتے ہیں کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔
منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم۔ ایک اور مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ زمین یا یہ مٹی ہی ہے جس سے تمہیں پیدا کیا گیا، اسی کی طرف تمہیں لٹایا جائے گا، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ، اور کل قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اسی زمین سے، اسی مٹی سے تمہیں دوبارہ پیدا فرمائیں گے۔ تو انسان کا جسم زمین سے اور اس کی مٹی سے بنا ہے، جبکہ انسان کے اندر دوسرا عنصر جو انسان کے جسم کا حصہ ہے وہ روح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ بہت سے لوگ حضور علیہ السلام سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں نا، تو اللہ نے فرما دیا کہ آپ انہیں کہہ دیجئے کہ یہ روح میرے رب کے حکم سے ہے۔ تو گویا انسان کے اندر جو روح ہے وہ آسمان سے آئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی، یوں کہہ لیجئے کہ ایک وہ ملکوتی قوت ہے۔ تو انسان کا جسم دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک روح اور ایک اس کا بدن اور جسم ہے۔ اور جو روح ہے وہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتی ہے، وہ اللہ کی طرف جانا چاہتی ہے، وہ پاکیزہ رہنا چاہتی ہے۔ لیکن جو انسان کا جسم ہے، انسان کا بدن ہے، وہ چونکہ زمین سے پیدا ہوا ہے، زمین کی طرف جھکنے کی کوشش کرتا ہے، وہ مادے کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ جسم اور روح میں متواتر کشمکش جاری رہتی ہے، چونکہ روح اللہ کی طرف اٹھنا چاہتی ہے، اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہتی ہے، اللہ کا قرب کو پسند کرتی ہے، جبکہ جسم وہ چونکہ مٹی سے بنا ہے، وہ مادہ کو پسند کرتا ہے، وہ زمین کی طرف جھکتا ہے، وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرنا چاہتا ہے، وہ اپنی خواہشات کے پیچھے لگنا چاہتا ہے۔ سفلی آرزوئیں، مادی امنگیں اور انسان کی اپنی خواہشات وہ انسان کو مجبور کرتی رہتی ہیں کہ وہ حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر بس دنیا کے حصول میں مگن رہے۔ اگر انسان روح کی غذا کا اہتمام نہ کرے، روح کی طرف توجہ نہ دے، روح کو یوں ہی سسکتا بہلکتا چھوڑ دے، تو آخر ایک وقت آتا ہے کہ انسان کی روح مر جاتی ہے۔ وہ اس کا جسم وہ تو حرکت میں ہوتا ہے، لیکن اس کی روح مر جاتی ہے۔ اگر انسان کی زندگی میں ایسا ہو جائے کہ اس کی روح مر جائے، تو وہ حیوانوں کی سی زندگی بسر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ چونکہ انسان کا جسم صرف انسان کا جسم ہوتا ہے، وہ حیوانوں کی طرح کی زندگی بسر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ جب غصے میں آتا ہے تو حیوانوں کی طرح وحشتناک ہو جاتا ہے۔ وہ جب بھوکا ہوتا ہے تو حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر لقمے کی تلاش میں وہ در بدر کی ٹھوکریں کھانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ جب اس کی روح اس کا ساتھ نہیں دیتی ہے تو پھر وہ اخلاق سے عاری ہو جاتا ہے، پھر وہ انسان اخلاق سے عاری بن جاتا ہے، وہ درندہ صفت بن جاتا ہے، درندوں والی صفات اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ یہی تذکرہ، یہی معاملہ اس انسان کا ہوا تھا جس کو شیطان نے گمراہ کر دیا۔ وہ اپنے نفس کے پیچھے چل پڑا۔ جب اس نے اپنے نفس کو اپنا الہ اور معبود بنا لیا، جس کی طرف قرآن نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے ایسے شخص کو نہیں دیکھا؟ یہ ایسے شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو اپنی خواہشات کو ہی اپنا معبود سمجھ بیٹھا ہے، جو اپنی خواہشات کے پیچھے یوں لگتا ہے جس طرح کہ اس کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا اسی خواہش کی تکمیل ہو۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اس شخص کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا جب وہ اپنی خواہشات کے پیچھے لگا اور اس کی روح نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تو فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال اس کتے کی مانند ہو گئی۔ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، اگر آپ اس کے اوپر کوئی وزن ڈالتے ہیں تو وہ تب بھی اپنی زبان باہر نکالے ہوئے ہانپتا رہتا ہے، اور اگر اس کو کوئی مصیبت نہیں بھی پہنچتی، اس پر کوئی وزن نہیں بھی ہوتا، وہ سیر ہو کر کھانا کھا بھی چکا ہو، تو تب بھی وہ اپنی زبان باہر نکالے ہانپتا رہتا ہے۔ ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، ایسی ہی مثال اس قوم کی ہے جو اللہ کی نشانیوں کو بھلا دیتی ہے۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان جو نفس کے پیچھے چل پڑتا ہے وہ ناکام اور نامراد ہوتا ہے۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اس طرح سے فرمایا ہے
قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا۔ اس نفس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ کامیاب ہوا، وہ سرخرو ہوا جس نے اس نفس کو پاک کیا، جس نے اس نفس کو خواہشات کی علائشوں اور آسائشوں سے باز رکھا، دور رکھا، وہ شخص کامیاب ہوا۔ ایک اور مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو شخص اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس اپنے نفس کو خواہشات کی اتباع سے بچا لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ تو جنت ہی ہے۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں تم خود اپنا محاسبہ کر لو اس سے قبل کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ دیکھ لو کہ تم نے اپنے لیے کتنے نیک عمل کیے ہیں جو روز قیامت تمہارے لیے مفید ہوں اور تم انہیں اپنے رب کے سامنے پیش کر سکو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عقل مند وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرے، موت کے بعد کے لیے تیاری کرے، اور وہ شخص عاجز ہے جو چلے تو نفسانی خواہشات کے پیچھے لیکن امیدیں اللہ سے لگائے۔ معزز سامعین، اندازہ لگائیے کہ انسان کا نفس انسان کو کس طرح سے گمراہ کرتا ہے۔ اگر انسان اپنے نفس کی پاکیزگی اور اس کی طہارت کا اہتمام نہ کرے، انسان اللہ سے اس قدر دور ہو جاتا ہے کہ پھر ہدایت اس کے لیے ناممکن ہو جاتی ہے۔ نیکی کے کاموں میں اس کا دل نہیں لگتا، گناہ کے کام میں اسے لذت محسوس ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس نفس کی 3 اقسام بیان فرمائی ہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے نفس کی ان تینوں اقسام کی معرفت حاصل کریں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہم کس نفس کو اپنے اندر پالے ہوئے ہیں، ہمارے اندر کون سا نفس موجود ہے۔ اس نفس کی سب سے ذلیل ترین قسم جو ہے وہ نفس امارہ ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید میں کہا ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کو جب برائی کی دعوت دی گئی تھی نا، انہوں نے فوراً اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا اور یہ کہا تھا کہ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ یہ نفس تو ہے ہی انسان کو برائی کی طرف لگانے والا، برے کاموں کا حکم دینے والا۔ اور نفس کی دوسری قسم کہ جب انسان کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے، جب انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ فوراً اس کا ضمیر، اس کا نفس اس کو ملامت کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ تھوڑی بہت شرمندگی اور ندامت محسوس کرتا ہے۔ اس نفس کے بارے میں قرآن مجید نے کہا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے نفس کی قسم اٹھائی ہے کہ قیامت کے دن کی قسم اٹھائی اور پھر کہا ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نفس لوامہ کی قسم۔ نفس کی سب سے بہترین اور اعلیٰ درجہ اور اعلیٰ سب سے بہترین قسم وہ نفس مطمئنہ ہے، جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ ہمیں اپنے ضمیر کو ٹٹولنا ہے، ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے کہ ہم کون سا ضمیر رکھتے ہیں، ہمارے اندر کون سا نفس ہے، کہیں نفس امارہ تو نہیں۔ اگر نفس امارہ ہے تو اس کی تزکیہ اور تطہیر کی ضرورت ہے، اور اگر نفس لوامہ ہے تو پھر اس کی تزکیہ اور تطہیر کی ضرورت ہے۔ اور اگر نفس مطمئنہ ہے، نیکی کے کام میں آپ کو لذت محسوس ہوتی ہے، برائی سے آپ کا دل اچاٹ ہے، شیطان آپ کو ورغلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن آپ اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں اور نفس آپ کو مجبور کرتا ہے لیکن آپ اللہ کے رستے کو نہیں چھوڑتے ہیں، تو آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ نفس مطمئنہ رکھتے ہیں۔ لیکن کیسے پہچانیں کہ ہم نفس مطمئنہ رکھتے ہیں یا نفس امارہ رکھتے ہیں؟ قرآن مجید نے اس کی طرف بھی رہنمائی فرما دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر کے آئے ہیں اس میں ایک ایک چیز کی طرف انسان کی رہنمائی کر دی گئی ہے۔ اگر آپ نیکی کے کاموں میں لذت محسوس کرتے ہیں، ایمان کی حلاوت کو محسوس کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت میں لذت محسوس کرتے ہیں، اذان جب ہو اور آپ کا دل تڑپتا ہے مسجد کی طرف جانے کو، آپ کا جی چاہتا
ہے تو آپ نفس مطمئنہ رکھتے ہیں۔ لیکن آپ مسجد میں پہنچ جاتے ہیں، اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن جیسے ہی سلام پھرتا ہے فوراً اپنے کاروبار کی طرف لپکتے ہیں، مسجد کی طرف سے مسجد سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، مسجد میں آپ کا دل نہیں لگتا ہے، تو آپ نفس لوامہ آپ کے پاس ہے۔ لیکن اگر اذان ہوتی ہے، آپ مسجد کی طرف جانا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں، قرآن مجید کو کھولنا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں، اذان بھی ہو رہی ہے، آپ کا کاروبار بھی چل رہا ہے، قرآن موجود ہے لیکن آپ تلاوت نہیں کر پا رہے ہیں، اس کا مطلب پاس نفس ہمارا ہے کہ ہم اپنے نفس کو عیوب سے کیسے پاک کر سکتے ہیں، اپنے نفس کا تزکیہ کر کیسے سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی جو یاد رکھنے کی بات ہے، جو سب سے پہلا کرنے کا کام ہے، وہ یہ کہ آپ اپنے نفس کے عیوب سے واقفیت حاصل کیجئے۔ آپ کے اندر جو عیوب ہیں ذرا ان کی معرفت حاصل کیجئے۔ کہیں آپ خود پسندی میں مبتلا تو نہیں، کہیں آپ کے اندر ریاکاری تو نہیں، کہیں آپ غرور، فخر اور تکبر میں مبتلا تو نہیں، کہیں آپ لوگوں کو حقیر تو نہیں سمجھتے۔ اس قسم کی غلاظتوں سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی جب تلک ہم اپنے عیب سے واقفیت حاصل نہیں کریں گے، تب تلک ہم اپنے آپ کو ان عیوب سے پاک نہیں کر سکیں گے۔ اور دوسرے مرحلے پر آپ کوشش کیجئے اللہ کے راستے کو پر چلنے کی، اللہ کی طرف پلٹ آنے کی، اور اللہ تعالیٰ خود بخود ان ایسے انسان کا ساتھ دیتے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، جو ہمارے راستے کی طرف آنے کی تگ و دو کرتے ہیں، جو ہمارے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، تو ہم بھی پھر ان کو اپنا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ نوافل کی پابندی کیجئے۔ حضور علیہ السلام نے ایک حدیث قدسی میں فرمایا ہے کہ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، انسان میرے قریب نوافل کے ذریعے ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے۔ پھر یہ مقام بھی آ جاتا ہے، انسان ریاکاری کو پسند کرتا ہے، انسان شہرت کا خواہاں ہوتا ہے، انسان یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، کیوں نہ اس راستے سے شہرت حاصل کریں، اللہ کے راستے سے شہرت حاصل کریں، شہرت بھی مل جائے گی، اللہ کا تقرب بھی مل جائے گا۔ حدیث قدسی میں ہے کہ انسان جب اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، نوافل کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے، اللہ اس کی اتنا قریب ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یہ حکم دیتے ہیں کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام زمین والوں کے لیے اعلان کرتے ہیں اللہ اس بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ گویا اللہ کی طرف سے فرشتوں کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت کو ڈال دیا جاتا ہے، وہ لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے، لوگوں میں اس کی شہرت ہو جاتی ہے۔ تو اس ریاکاری سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیے، اللہ کے تقرب کے ذریعے یہ شہرت حاصل کیجئے۔ کتنا خوبصورت قانون اللہ تعالیٰ نے یہ شہرت کا ہمیں دیا ہے۔ جو کوئی بھی اللہ کے ذکر سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، وہ انسان کو ورغلاتا رہتا ہے، وہ انسان کے اندر اللہ کی محبت کو پنپنے ہی نہیں دیتا، وہ انسان کو برے راستوں کی طرف چلاتا رہتا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے غفلت برتے گا میں اس کی معیشت کو بھی تباہ و برباد کر دوں گا۔ نہ صرف یہ کہ اس کی دنیا تباہ ہوگی بلکہ کل قیامت کے دن وہ اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، وہ اللہ سے پوچھے گا مجھے کیوں اندھا کر کے یہاں کھڑا کیا گیا ہے؟ اللہ فرمائیں گے قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، اسی طرح تمہارے پاس میری نشانیاں آتی رہیں، تم نے اس سے غفلت برتی، آج ہم نے تم کو بھلا دیا ہے۔ ہم تزکیہ کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ ہم اللہ کے ذکر کو اپنی زندگی کو اوڑھنا اور بچھونا نہ بنا لیں۔ اسی طرح استغفار، یہ بھی تزکیہ نفس کا ایک بہترین طریقہ ہے۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مقام پر ارشاد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ جو کوئی بھی انسان برائی کر بیٹھتا ہے، کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، پھر وہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، یستغفر اللہ یجد اللہ غفور الرحیم، اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے، وہ اللہ کو بخشنے والا مہربان ہی پائے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ استغفار، اللہ کا ذکر اور نوافل، یہ تین ایسے کام ہیں، اس کو اگر ہم کرنا شروع کر دیں تو ہم اللہ کا تقرب، تزکیہ، اپنے نفس کا تزکیہ کریں گے، اپنے نفس کا تزکیہ کر لیں گے تو اللہ کا تقرب حاصل کر لیں گے، اور جس نے اللہ کا تقرب حاصل کر لیا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وہی حقیقی کامیاب ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو کوئی اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے جب ڈر گیا، اپنے نفس کو اس نے خواہشات سے بچا لیا، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ وہ شخص جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے دو جنتیں ہیں، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے نفس کو پاکیزہ کر لیا وہ کامیاب ہے، جو نفس کے پیچھے لگ گیا وہ خسران اس کے حصہ ہے، اس کی زندگی کا حصہ ہوگا۔ یہ نفس کی طہارت اور پاکیزگی کی نعمت اللہ کے فضل کے بغیر نہیں مل سکتی، اللہ کا فضل مانگتے رہنا چاہیے۔ ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا، اگر اللہ کی رحمت اور اس کا فضل تمہارے شامل حال نہ ہوتا تو تم کبھی بھی اپنے آپ کو پاک نہ کرتے، کبھی بھی نفس کی پاکیزگی اور طہارت کو حاصل نہ کر پاتے۔ اللہ تعالی ہمیں نفس کی پاکیزگی اور طہارت عطا فرمائے اور اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔